بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ قبلہ کاری صاحب خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے، اور لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے، کبھی تفسیر ہو جائے، یا سادہ کالی ہور کدی کھول کے ویکھ قرآن اندر کیویں یار نے یار دی گل کیتی. میں مجمع کا اتنا قائل بھی نہیں ہوں، لیکن ذوق کا بڑا قائل ہوں کہ بندے دو چار بیٹھے ہوں، ذوق والے بیٹھے ہوں، سننے والے بیٹھے ہوں. باقی مجمع کا اتنا قائل نہیں ہے. بچے زیادہ بیٹھے ہیں، اچھا ہے، بچوں سے ہی رونق ہوتی ہے. تو توجہ سے کہ کدی پھول کے ویکھ قرآن اندر کیویں یار نے یار دی گل کیتی. کتے کیا زلف دی سو مینوں، کتے پاک رخسار دی گل کیتی. کتے امن دا شہر پکار کے تے اندے پاک دربار دی گل کیتی. کتے امن دا شہر پکار کے تے اندے پاک دربار دی گل کیتی. پئی جدوں بھی گل دی لوڑ ناصر بس سونے نال پیار دی گل کیتی. تو لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے، کبھی تفسیر ہو جائے. میں جب دیکھوں جدھر دیکھوں تجھے دیکھوں، میں جب دیکھوں جدھر دیکھوں تجھے دیکھوں. تو میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے. میں جب دیکھوں جدھر دیکھوں تجھے دیکھوں. تو میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے. بلکہ حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے. ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے. ارے حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے. ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے. حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار
ہرا دیکھتے رہ گئے اور پڑھ کے سورہ والضحیٰ، پڑھ کے سورہ والضحیٰ، سورۃ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے، عرش پر گئے مصطفیٰ اور روح الامین، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش پر گئے مصطفیٰ اور روح الامین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، عرش پر گئے مصطفیٰ اور روح الامین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ نعت کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں، ہدیہ نعت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد شامون، آئیں اور عقیدتوں کے پھول آقا علیہ السلام کے حضور نچھاور کریں۔ آپ نعرہ بلند کریں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں راواں تیریاں ہر دم نے ملیاں یا رسول اللہ، کدی تے آ کے دے جاؤ تسلیاں یا رسول اللہ، جنہاں گلیاں دی مٹی نے قدم چومے تیرے آقا، جنہاں گلیاں دی مٹی نے قدم چومے تیرے آقا، اساں کعبہ سمجھ لیاں او گلیاں یا رسول اللہ، اور ہنجو وادی سے آئی لے کے میں کاغذ لے کے درداں دا تیرے ولے میں کئی چٹھیاں نگلیاں یا رسول اللہ، رسول اللہ تیرے ولے میں کئی چٹھیاں نگلیاں یا رسول اللہ، اور کدی تے حال پوچھ جاؤ میں حاکم جین کمے دا، ہجر تیرے وچ گڑیاں بھی تے چلیاں یا رسول اللہ، میں راواں تیریاں ہر دم نے ملیاں یا رسول اللہ۔
سبحان اللہ مائی شمون بڑی پیاری آواز سے بلہائے عقیدت تک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ جیسا آپ کا ذوق ہے محفل دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ پنڈ والی محفل چ پہنچ جانا ہے، میری حاضری ہو جانی ہے جی۔ میں تھوڑا جہا وعدہ تو کیتا سی کہ اینڈ تے پہنچ جاؤں گا، تو میں لگتا میں جلدی پہنچ جا سا۔ دو فکرے پڑھنے ہیں تو پھر ویکھنے ہیں کی بنتا ہے کہ شفا کے واسطے خاکے درے سرکار رکھی ہے، شفا کے واسطے خاکے درے سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ مریضوں چھوڑ دو رونا، مریضوں چھوڑ دو لونا، دوا لاؤ مدینہ سے، جاؤ جاؤ تقدیر بھی اپنی بنا لاؤ مدینہ سے۔ یہ ناصر مریض مصطفیٰ ہے، اس کی دعا یہ ہے ہواؤ تھوڑی سی خاک اڑا لاؤ مدینے سے۔ شفا کے واسطے خاکے درے سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ اور شعر پڑھنے لگا ہوں کہ سورج کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، جو سورج کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا۔ فکرہ سمجھ لو، پھر اگلے مصرے پہ میں دیکھتا ہوں خاموش کون رہتا ہے۔ جو سورج کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، ارے بتا تو نے اپنی جبیں درے زہرا پہ کتنی بار رکھی ہے۔ جو سورج کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، ارے بتا تو نے اپنی جبیں درے زہرا پہ کتنی بار رکھی ہے۔ اور اے دشمن علی تو وہ دیوار ہے جس کی کجی کبھی جا نہیں سکتی۔ کجی کہتے ہیں جی ٹیڑھا پن کو، جو ٹیڑھی دیوار ہے نا، اور ایسی ٹیڑھی دیوار جو دوبارہ ٹھیک نہ ہو سکے۔ شعر سنیے گا کہ اے دشمن علی تو وہ دیوار ہے جس کی کجی کبھی جا نہیں سکتی۔ اے دشمن علی تو وہ دیوار ہے جس کی کجی کبھی جا نہیں سکتی۔ ہم کیا کریں بزرگوں نے تیری بنیاد ہی غلط رکھی ہے۔ اے دشمن علی تو وہ دیوار ہے جس کی کجی کبھی جا نہیں سکتی۔ اے دشمن علی تو وہ دیوار ہے جس کی کجی کبھی جا نہیں سکتی۔ پاکے نور علم کے در سے ہدایت کا سمندر نکلا، اور پاکے خیرات کبھی سلیمان تو کبھی کمبر نکلا۔ ارے لوگوں ہم اسے ہی تو علی کہتے ہیں جس کے در کا گداگر بھی کلندر نکلا۔ سبحان اللہ۔ ارے لوگوں ہم اسے ہی تو علی کہتے ہیں جس کے مکتب کا گداگر بھی کلندر نکلا۔ اور صاحب نقشے پیغمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، ارے گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی در ڈھونڈ کے لا۔ ایک دو دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے، تو علی چھوڑ کلندر سا ہی کوئی ڈھونڈ کے لا۔ ایک دو دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے، تو علی چھوڑ کلندر سا ہی کوئی ڈھونڈ کے لا۔ اے دشمن علی تو وہ دیوار ہے جس کی کجی کبھی جا نہیں سکتی۔ ہم کیا کریں بزرگوں نے تیری بنیاد ہی غلط رکھی ہے۔ اور اسی میں شعر بڑے سوچ کے پڑھ رہا ہوں، بڑے ادب کا مصرع ہے کہ اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے، اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے۔ اور زینب تو ذوالفقار سے بھی دو ہاتھ بڑھ گئی۔
قبلہ شاہ جی، زینب تو ذوالفقار سے بھی 2 ہاتھ بڑھ گئی، نسل یزید کاٹ دی لفظوں کے وار سے۔ اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے، عباس نے بھی جس کے قدموں پہ تلوار رکھی ہے، شفا کے واسطے خاکے درے سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ ہدیہ نعت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد شاہ زیب، آئیں اور گلہائے عقیدت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ آپ نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے، کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے، کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، اور دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اے دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے۔ او دے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں، او دے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں، او دے راواں وچ ہوراں رین کھڑیاں، تے اکھاں وچ قدرتی سرمے دیداری، دلانوں انج کٹ دی جویں کٹاری، جگر دل بند او مائی آمینہ دا، تے بابل ہے او پیاری فاطمہ دا، قدیمی شہنشاہ علی گرانا، حسین و حسن دا لجپال نانا، زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی، کدی پیچھے نہ یوسف شامی دے پیندی، تے سروں ننگی او آندی وچ مدینے، جتھے
تھے وسدے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے وچ رہن والا خدا دے عرش تے جا بین والا مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں اے مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اور تو جنہاں دی گٹھڑے چگ کے ٹر پیا تو جنہاں دی گٹھڑے چگ کے ٹر پیا حق دی راہ تے رومائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اور سچا دن چڑھیا کھجوراں اگ پیاں سچا دن چڑھیا کھجوراں اگ پیاں کفر دے چہرے تے چھائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اور آمینہ دا چن عظمت چڑھ گیا آمینہ دا چن عظمت چڑھ گیا جھوٹ تے سچ بچ جدائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اور رب نے سانو بخش دینا رب دی سون رب نے سانو بخش دینا رب دی سون آقا والوں جے گوائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے آئے خدایاں پہ گیاں ملیتے گزر گئی میں اپنی حیاتی تے قربان تھیواں خدا اور احمد صدیتے گزر گئی اور حلیمہ دی ڈاچی کا کر کے تصور حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھڑے ڈاچیاں دے چمیتے حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور ذوالفقار بھائی کے بیٹے حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھڑے ڈاچیاں دے چمیتے گزر گئی کیونکہ اپنے اپنے مقدر دی ہوندی ہے کل آئیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دے بل اور جس دی ڈاچی قدم بھی نہیں سکتی سی چل عرش دے شاہ سواراں دے کم اپنے اپنے مقدر دی ہوندی ہے گل آئیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دے ول جس دی ڈاچی قدم بھی نہیں سکتی چل عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی ہے مبارک تجھے یہ پڑھائی حلیمہ بڑے علم والے کو تو لائی حلیمہ وہ اعلیٰ حوالہ قریب و تمہیں ہے اے شہدہ جس کی خدائی حلیمہ نہ مشر کی ضرورت نہ دیے کی حاجت عجب روشنی
سے آس پاس کی عورتیں آ کے پوچھتی ہیں حلیمہ تو غریب ہے، تو بڑی مسکین ہے، تیرے پاس اتنا تیل کہاں سے آ جاتا ہے کہ ساری رات تیرے گھر کے چراغ نہیں بجھتے؟ دائی حلیمہ جواب نہیں دیتی، گھر میں جاتی ہے، میرے آقا علیہ السلام کو ہاتھوں میں اٹھا کے باہر لاتی ہے اور عورتوں سے کہتی ہے کہ جب سے یہ چاند گھر میں آیا ہے دیا جلانے کی تو ضرورت ہی نہیں، نہ مشعل کی ضرورت، نہ دیے کی حاجت۔ عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، اور بنی سادگی عورتوں کو حسد ہے، بنی سادگی عورتوں کو حسد ہے۔ دھلے ہاشمی چن کے لائی حلیمہ، اور ہوئی مشکلیں ساری آسان اکبر بنی جب محمد لائی۔ بس اپنے مقدر دی ہوندی ہے گل، آئیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دے ول، جس دی ڈاچی قدم ہی نہیں سکتی سی چل، عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی ہے۔ ہدیہ نال کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں امانت علی، آپ آئیں اور گلہائے عقیدت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں۔ آپ نعرہ سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دیں، بڑا ذوق ہے، بڑے مزے کی محفل ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مکھار کی آمد، طہا کی آمد، یاسین کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ خالی نہ موڑی، خالی نہ موڑی، ہوتے بعد سایاں، خالی نہ موڑی، ہوتے بعد سایاں، جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آئے ہاں، خالی نہ موڑی، تیرے منگتے آندہ ہر رتبہ کمال ہے، تیرے منگتے آندہ ہر رتبہ کمال ہے، کوئی اویسے کوئی بلال، کوئی اویسے کوئی بلال، شایاں تو ود کے، شایاں تو ود کے، ہو تڑیاں گدایاں، جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آئی ہاں۔ رب دا تو جانے، رب دا حبیب، رب دا تو جانے، رب دا حبیب، دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب، دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب، دیدار تیرا ہو
साडियां दवाइयां जग छड़ के सारा तेरे दर ते आई हाँ काले न मोड़ी पंज तन दा सदका सानू खैर पावे पंज तन दा सदका सानू खैर पावे वक्त नज़ाद मुखड़ा विखावे एवें नी सोना हो तेरे नाल लाया जग छड़ के सारा तेरे दर ते आए हाँ खाली न मोड़ी हो ते बाद साया जग छड़ के सारा तेरे दर पे आई हूँ वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सब मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वाह क्या जूदो करम सोगे बतुगा तेरा वाह क्या जूदो करम सोगे बतुगा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वाह क्या जूदो करम शाहे बतगा तेरा। और मैं तो मालिक ये कहूँगा कि वो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ये कहूँगा कि वो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा वाह क्या जूदो करम संगे बतगा तेरा वाह क्या जूदो करम संगे बतगा तेरा। और ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। और ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। और अर्श पर उड़ता रहा सोफरेरा तेरा। अर्श पर उड़ता रहा सोफरेरा तेरा वाह क्या जूदो करम सोगे बतगा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा।
आजा खोल कुरान ते पढ़ के वेख आजा खोल कुरान ते पढ़ के वेख मुस्तफा जई बात कोई नहीं जेड़ी गुजरे सदेक ते नाल सोने वार वाले उस रात जई रात कोई नहीं और जेड़ा मेरे कदर सवाली आदा मौला अली वर्गी सखी जात कोई नहीं नौकर रवा अब्बास हजूर दा मैनू चाहिदी हो रे औकात कोई नहीं बस नौकर रवा अब्बास हजूर दा मैनू चाहिदी हो रे औकात कोई नहीं ओ आ जावे मेरे वेड़े एहो मंगदा दवा बेटा ओ आ जावे मेरे वेड़े एहो मंगदा लंघना इस रस्ते मैं तय घर नो सजा बैठा जदो सन दूर ओ मैं थो मैनो सीखो मरने दा जदो सन दूर ओ मैं थो मैनो सीखो मरने दा ओ कोला गए जदो मेरे लबदा कज़ा बैठा अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا على الصلاة میرے مسلمان تشریف دیو ایکو بند کرو قبلہ ایدی آواز کھولو اللہ تعالیٰ تم میرے صحت دے اچھے بندے السلام علیکہ یا گونج پہ جانی چاہیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی اچھا سامعین محترم تواڈے وچوں کوئی ایسا دوست ہے نہیں ماشاءاللہ سب عاشق رسول ہو کہ جدا تعلق رسول اللہ دے نال نہ ہوئے کوئی ایسا دوست ہے تو نہیں آ چک کے دسو سب دا تعلق حضور نال ہے تو پھر کیوں نہیں تسی مصطفیٰ دی ذات پڑھ دے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی لجپال نبی میرے نبیا لجپال نبی میرے نبیا چو نرالے نے سونے دیا اے یاداں دے گھر گھر چ اجالے نے سب دے گھر اندر حضور دی وجہ نال اجالے نے تے چک کے کہو سبحان اللہ اور جڑا بندہ سمجھدا کہ واقعی حضور آئے نے تے رحمتاں ہویاں نے پھر ایک باری کہہ لے سبحان اللہ جنوں حضور پیارے لگدے نے سارے جہان نالوں تے محبت نال کہہ لے سبحان اللہ سونے دیا اے یاداں دے گھر گھر چ اجالے نے اللہ دی سو نانو کوئی نہیں بجھا سکدا جڑے دیوے دلائے اندر میرے مدنی نے بالے نے جڑے دیوے دلائے اندر میرے مدنی نے بالے نے لجپال نبی میرے نبی نرالے نے سونے دیا اے یاداں دے گھر گھر چ اجالے نے
گھر گھر چ اجالے نے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا لامحدود درود پاک صاحب الالاق حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا دے دلہا مالک ہر دو سرا فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب احمد مجتبی سارے محبت دے نال پڑھو محمد مصطفیٰ شافع روز جزا شب اسرا دے دلہا مالک ہر دو سرا فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پکیزہ بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد سامعین محترم انتہائی مشکور قبلہ اپنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری امجد وٹو صاحب بس اتھے ابوکاں لے پتن والی سائیڈ تے اسی حاضر ہونا سی قبلہ نہ رابطہ آیا تو قبلہ دا حکم ہو گیا کہ پھر شام نو تسی ساڈے کولو آ جاؤ اللہ تعالیٰ انہاں دی اس محبت نو سلامت رکھے اور کل قیامت والے دن اس گل دا اجر عظیم عطا فرمائے اور جڑے دوست احباب تسی محبت دے نال بیٹھے ہو اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تواڈے سب دیاں مشکلاں دے اندر آسانیاں پیدا فرما کے تواڈے مال جان رزق دے اندر برکت عطا فرمائے خوش ہو کے بیٹھے ہو سارے تے محبت نال اچھوانا کہو آمین قبلہ بندہ جتنا بھی پھر لے دائیں بائیں تواڈے انشاءاللہ ذوق دے مطابق گفتگو میں کرن دی کوشش کراں گا کہ 5-7 منٹ تو بعد پتہ چل جاندا بندہ کس کس مزاج دا ہوندا ہے بندہ قبلہ جڈا بھی وڈا بن جاوے وہ اتنی دیر وڈا نہیں بندا جڈی دیر اور رسول اللہ دے نال محبت اپنے مال جان نال ود کے نہ کردا ہوے اسی طرح کی خیال ہے جڑا حضور نال محبت کردا ہے خوش ہو کے کہے سبحان اللہ اسی الحمدللہ اللہ دی مخلوق دے وچ ایک واحد مخلوق اہل سنت کہ جدوں اسی حضور دا نام سننے ہاں تے ساڈے چہریاں دے اوتے مسکراہٹ آ جاندی ہے کیونکہ ساڈے علماء بزرگ فرما کے گئے نے کہ بندہ مومن دے سینے دے وچ ایسا دل تے ہے ہی نہیں کہ جس دل نو جناب علی رسول اللہ دا نام سنیا جائے تے اس دے چہرے دے اوتے مسکراہٹ آوے ہی نہ یہ واحد اعزاز ہے سانو اللہ دی مخلوق کچھ دیکھو نہ کوئی کس حوالے نال حضور دی وجہ نال پریشان ہے کوئی کس حوالے نال کوئی کہہ رہا ہے جی یہ نہیں کرنا چاہیے کوئی کہندا وہ نہیں کرنا چاہیے کوئی کہندا یہ نہیں کرنا ایک واحد اہل سنت ہے اللہ دی مخلوق دے وچ جڑے کہندے نے حضور دے نال ٹٹ کے تے جناب علی ویکھ کے بھی پیار کرنا چاہیے ہے خوش ہو کے کہو سبحان اللہ تو گل میں شروع کر دینا اللہ تانوں سلامت رکھے آیا کریمہ دا ترجمہ میں جا کے وچ جا کے کراں گا اتنی دیر میں تہاڈا ذہن سازی اس پاسے لے آواں کہ آیت دا ترجمہ تاکہ پھر تانوں بعد دے اندر سمجھ بھی زیادہ آوے گا تے لطف بھی تانوں زیادہ دے گا تے سادہ گفتگو میں کرن دی اج کوشش کراں گا کیونکہ میرے مزاج دے مطابق نہیں چل رہا اور شعر بھی میں تانوں سناواں گا ترنم بھی وچ میں لاواں گا تسی محبت دے نال کھل کے سبحان اللہ کہندے جاؤ تے انشاءاللہ بیڑا پار ہوندا جاوے گا آؤ اسد الغابہ 8 جلداں دے اندر کتاب ہے حیات الصحابہ دے اندر بھی اس نو نقل کیتا گیا علامہ یوسف کاندلوی رحمت اللہ علیہ آپ بھی ذکر فرماندے نے آپ فرماندے نے ساڈا تے قبلہ عالم اے وے کہ تسی محسن لوگ ہو جو معاشرہ میں اس نو عرض کراں گا تواڈے نال میری سمجھ آ رہی ہے سارے نو تے چک کے کہہ لو ایک بار سبحان اللہ انشاءاللہ میں تو ایسا ایسا ڈلاں گا تواڈے مزاج دے مطابق ایسا نہیں مسئلہ کہ میں کوئی پہلی باری تقریر کرنا ہے مینوں پتہ نہیں بس کچھ چیزاں ہوندیاں نے ہر کام کا ایک وقت رضا دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا تو اس طرح میں تانوں اپنے جدوں مائل کر لیا پھر انشاءاللہ میں تواڈے والے پاسے کھل کے آ جاواں گا تو ساڈا مزاج ایسا قبلہ کہ ساڈا 50 سالہ بابا یا 40 سالہ بابا ہے جڑے ہیں نے معاشرتاً گل میں کر رہا کہ تیسرے کلمے تو بعد قبلہ اس نوں کلمہ کوئی نہیں آندا ہوندا ہے گا یہ ساڈا معاشرہ ہے کہ اسی مسجد دے اندر بھی آئیے تو اسی کوشش کرنے ہیں کہ اسی ٹیک لا کے بھئیے اللہ کے مسجداں ایسی ادب والیاں جگہ نے
کہ جتنے تسی شریعت مصطفیٰ دا مطالعہ کر کے دیکھ لو کسی بھی صحابی نو اللہ نے جتنا اعزاز دیتا سی جدو مسجد چاہتا سی تو اللہ دی طرف جھک جاندہ ہے گا سی، لیکن ساڑھے مزاج کچھ عبدے ہوندے نے، ساڑھیاں عبدیاں مجبوریاں عبدیاں گلاں باتاں ہوندیاں نے، اس چیزاں تو ہٹ کے بالا تر میں گل کر رہا ہوں۔ جڑے رسول اللہ علیہ ہوندے نے نا وہ اپنے سر نو نیوی پا کے گزار دے گئے، کیونکہ یہ بارگاہ ہی ایسی ہے کہ جتھے بڑے بڑے وڈیاں نو تو ویکھ لویں گا نا، جنوں تو ویکھ لویں گا وہ یہ گل کرے گا بادشاہ دا ایشا صدواوے مل دے وچ خاکا او گنہار صدایا تھے سچے سچیاں تے وہی پاکا او گنہار صدایا تھے سچے سچیاں تے پاکا۔ تو قبلہ اے بارگاہ ہی ایسی ہے کہ جتھے جھکنا پہندا ہے، اور جڑے جھکے نے پھر انہاں نو پھل لگے نے۔ جے تسی مزہ لینا چاہتے ہو تو میں ایک اشارہ فرماواں، صحابہ فرماندے نے سانو کوئی بھی نہیں سی جاندا جدو رسول اللہ نے تشریف لے آئے سن، تے اج ویکھ جتھے حضور تشریف فرما پے نے اوتھے نال ہی صدیق اکبر حضور دے قدماں دے وچ پے ہے۔ یہی صدیق اکبر ہے جس نو مکے اور مدینے وچ کوئی بندہ نہیں سی جاندا جدوں اے دا تعلق رسول اللہ دے نال نہیں ہے سی، تے جدوں تعلق رسول اللہ دے نال جڑیا تے اج پھر رسول اللہ نے آپ دے قدماں دے اندر جگہ عطا فرما دیتی۔ اس واسطے میں تہاڈی بارگاہ بڑا ادب نال عرض کراں گا کہ اپنے تعلق نو قبلہ اپنے رسول اللہ دے نال مضبوط کرو، تاکہ تہاڈا چہرہ دیکھ کے لوگ کہن کہ اے ایرا وغیرہ بندہ نہیں جا رہا، رسول اللہ دا غلام جا رہا ہے گا۔ جڑا حضور دا غلام ہے چک کے کہے سبحان اللہ، جڑا خوش ہو کے بیٹھا پھر کہہ لے ایک باری سبحان اللہ۔ اس واسطے اور یہ بھی گل کو میں ایویں نہیں کر دیتی کہ میں تسی سمجھو بھی میں کوئی بناوٹی جملہ دیتا ہے، کوئی خطیبانہ جملہ دیتا۔ استاد بیٹھے نے ساڈے موجود، بعد طرح تفصیلاً پڑھ لینا۔ حضرت امام محمد علیہ رحمہ آپ اتنے خوبصورت آگے سننا کہ آپ ایک علاقے چ گئے تو آپ نے ایک بندے نے ویکھ کے سد ماریا، آواز ماری تو انہیں کہا جناب کون؟ تو آپ نے فرمایا میں محمد۔ جدو اتنی گل کیتی تو او دی لو کتے اگے جا لگی، اسی فراست رکھدا ہے، غیر مسلم سی لیکن فراست رکھدا سی، او دی لو کتے لگی جا اگاں لگی۔ انہیں کہا ہیں او محمد۔ جدو نے اتنی گل کیتی تو آپ نے اس دے چہرے دا رنگ دیکھا تے انگ دیکھا تے بھنگ دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ کتے اگے چلا گیا۔ آپ نے انہوں کھڑا کر کے گل کیتی، گل سن تو میرا نام پوچھا، میں تینوں کیا ہوئے؟ میں ہاں محمد۔ تو انہیں کہا بس ٹھیک ہے، تو ساں کہہ دیتا تھا بس ٹھیک ہے۔ فرمایا تو سمجھیا کی ہے؟ انہیں کہا کچھ بھی نہیں سمجھنے والی گل، او دی لو اگے لگی سی۔ آپ نے انہوں باں تو پکڑ کے کہا گل سن میری، جڑے محمد والے پاسے تیرے لو لگی او محمد میں نہیں ہے گا۔ انہیں کہا اگلی گل دا مینوں نہیں پتا، میرا تے ایمان آندا ہے جے نوکر محمد ایڈا سونا ہے تو دس آقا محمد کیڈا سونا ہوئے گا۔ جدا ایمان آندا کہ میرا مصطفیٰ سونا سی کھل کے کہہ لے سبحان اللہ۔ اس واسطے انہیں آپ دا چہرہ دیکھیا تے چہرہ ویکھ کے او دی زبانوں تو کلمہ مصطفیٰ جاری ہو گیا گا۔ اس واسطے کہ میرے محسن جڑے عاشق رسول ہون انہاں دیاں شکلاں دس دیندیاں نے کہ رسول اللہ دے غلام جا رہے ہیں۔ تو اے عرض یہ کہ اپنا تعلق حضور نال اتنا مضبوط تسی جڑو۔ تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا سا جڑی میں گل شروع کی ہے کہ ساڈا 40-50 سالہ بابے دا اے حال ہوندا ہے، بچیاں نوں تو میں بڑا دور کنارہ کیتا ہے کہ تیسرے کلمے تو بعد کلمہ کوئی نہیں آندا ہوندا، تے گلاں انہاں کولوں سن لو تے جناب علی اس ذات دی گل کرن گے کہ بندہ پریشان ہو جاوے گا، اس طرح دے معاملات پیش کرن گے۔ لیکن ایک اچھے بھی ہے جدی 12 سال عمر ہے یا 13 سال عمر ہے گی، کتنی بولو سارے نہیں کھل کے بولو یارا، تسی پریشان ہو کے بیٹھے ہو، میں زبل پریشان ہو رہے ہیں۔ تسی کوئی پابندی تو نہیں قبلہ تواڈے بولن تے کنی عمر ہے دی 12 سال یا
ذرا کھل کے تسی حضور دے ناتے اج بولنا تانوں پوے گا کتنی عمر ہے 12 سال یا جڑے 12-13 سال دے نے او نہ بولن جڑے وڈے نے او بھی بولن کتنی عمر ہے گی اودی 12 یا 13 سال اور صحابی رسول ہے تے قبلہ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما سا تے آ کے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ مبارک بھی چومے تے حضور دے قدم مبارک بھی چومے اچھا امانداری نال دسنا اگر تانوں اج راتی موقع ملے خواب اندر ادھروں کرم ہو جائے تسی راتی جاؤ تے آپ دی چارپائی تے لیٹو تواڈی اکھ لگے تے جناب میری اکھ لگن تو بعد دل دی اکھ کھلے تے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو جاوے اللہ کرے جڑا اچھی وان نال سبحان اللہ کہے انہوں آج رسول اللہ دی ذات دا دیدار ہو جاوے یہ گل ادو بنے گی جو تسی یہ دعاواں کرو گے کہ کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ اپنی اپنی ایمان انہوں سائڈ دے کر دو تو میں ویسے تانگ ہو رہا ہوں تو تسی نہ ان میرے نام سادہ پڑھو تسی اڈانگ انشاءاللہ تعالیٰ کا نبانا تسی آپ دے ہاتھ چکو تو میرے نام مل کے پڑھو کدیا جراش کے رسول چکے پڑھے کدیا غریباں دے محلے یا نہیں یہ نہ کرو جے میں پڑھن لگ پیا تسی بھی پڑھو کدیا اللہ کرے رات نو تسی سوا تواڈی اکھ لگے تانوں خواب دے اندر رسول اللہ دی زیارت نصیب ہوے تسی پھر اس گل دا لطف لو تانوں نبی پاک دے ہاتھ مبارک چومنے پون تانوں نبی پاک دے قدم مبارک چومنے پون اللہ کرے جڑا اچھی آواز نال سبحان اللہ کے انہوں اج رات رسول اللہ دا دیدار نصیب ہو جاوے جو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک چومے تے حضور دے قدم مبارک چومے پریشانی نہیں ہونی یہ میرے استاد بھی نہیں اور دوست بھی ہیں اور میں کوئی پریشان نہیں ہو رہا واللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں خوشی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن تو تھوڑا جا کوشش کر کے باہر والے نے ایک ایک قدم اگاں آ جان پر انشاءاللہ انہاں تک بھی میری گل جائے گی ایسا تسی تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ پریشانی بانی کوئی پریشانی نہیں محبت نال تسی کھل کے سبحان اللہ کہو انشاءاللہ حضور دیاں گلاں ہوندیاں رہن گیاں کہندے جو سبحان اللہ کوئی سوچنا وغیرہ نہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جو انہیں آ کے ہاتھ مبارک چومے تے حضور دے قدم مبارک چومے تو نبی پاک نے انہوں فرمایا اے ہاتھ میرے کیوں چومے نہیں تے قدم میرے کیوں چومے حضور نے انہوں فرمایا تو جو ہے سالے دی اس پاس نہیں کسی محبت نہ بول نہیں دے انہوں فرمایا تے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں چومے نہیں تے قدم میرے کیوں چومے نہیں انہوں نے کہا اس واسطے چومے نہیں جس میں میں تیرے نال پیار کرتا ہوں اللہ کرے کہ تسی سبحان اللہ کہو تو بھی رسول اللہ کا پیار نصیب ہو جائے جب حضور نے انہوں فرمایا تے انہیں کہا یا رسول اللہ میں تیرے نال پیار کرنا کتنی گل انہیں کیتی نبی علیہ السلام دے نال انہیں جناب علی بیٹھا سی حضور دی بارگاہ دے اندر تے حضور نے انہوں فرمایا چل انج کر اگر جے تو پیار کرنا ہے تے جناب علی اس طرح کر اے تلوار پکڑ تے اپنے باپ نو جا کے قتل کر ہن اتے صلہ کی مل رہا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں سونا تیرے نال پیار کرنا میں تیرے ہاتھ بھی اس لیے چوم رہا تے تیرے قدم بھی اس لیے چوم رہا تے حضور اس نو فرما رہے ہیں کہ اگر تو پیار کرنا ہے تے پھر جا انج کر اپنے باپ نو قتل کر اس نے تلوار چکی تے او چل پیا رکیا ہی نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا جہا چلیا تے حضور نے اس نو فرمایا اورا رک جا جدوں رکیا تے حضور نے فرمایا کدھر چلا گیا سا انہوں نے کہا سونا تساں فرمایا جا کے اپنے باپ نو قتل کر تو میں تو اٹھ کے چلا گیا
میرے حضور نے فرمایا اُرا آ جا، میں باپ قتل کروان واسطے نہیں آیا، میں محمد عربی دسن آیا ماں کہ باپ تہاڈا جنت دا درمیانی دروازہ ہوندا ہے جڑا اپنے باپ نو جنت دا درمیانی دروازہ سمجھا ہے چک کے کہہ لے سبحان اللہ۔ اور یہ قبلہ ہے حضور دے آن دے نال یہ بہاراں آئیاں نے، حضور دے آن دے نال یہ رحمت آئیاں نے، یہ حضور دے آن دی وجہ نال رحمت والا مہینہ ہے نا۔ یہ استاد بیٹھے نے، تسی تاریخ دا مطالعہ کر کے دیکھ لو، جناب علی جدو حضور تشریف نہیں لے سن تے اے بابے نو منڈی دے وچ لوگ ویچ لیندے آگے سن، اور اگر کسی دا باپ مر جاندا سی تے وہ بچہ اٹھ کے اپنی ماں نال شادی کر لیندا ہے سی۔ اگر اج ماں دے قدماں دے تھلے جنت تے یا پیو جنت دا درمیانی دروازہ ہے تے میری تیری وجہ نال نہیں، اے رسول اللہ علیہ السلام دے دم دی وجہ دے نال ہویا ہے۔ ایک صحابی حضور دی بارگاہ دے اندر آیا، انہیں آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رزق کے اندر برکت نہیں، اور وہ کو جان بوجھ کے بھی نہیں سی کرتا۔ جو نے اتنی گل کی تھی تو حضور نے انہوں فرمایا میرا خیال ہے اسے چٹی داری والے بابے دا تو حیا نہیں کرتا، مطلب ہے کہ بے ادبی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جان کے تو نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا اچھا میرے غلام اے یاد رکھ، اگر تو چاہنا ہے کہ تیرے رزق دے اندر برکت ہوئے تو چٹی داری والے بابے دا حیا کیتا کر۔ کچھ نہ کہو سبحان اللہ۔ چٹی داری والے بابے دا کی کیتا کر؟ حیا کیتا کر۔ اے میرے محسن، اور پھر ایک اور حدیث تجربہ سن لات کو گل مکمل کر کے پھر دعا لئیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے نے اگر تو چاہنا ہے، حضور دی حدیث کا مفہوم ہے کہ جناب علی تیرے علم دے اندر، عمل دے اندر، تیرے رزق دے اندر برکت تو چاہنا ہے تو جتنے بزرگ تینوں نظر آون انہاں بزرگاں دا حیا کیتا کر۔ اللہ کرے جڑا اونچی آواز نال بولے انہوں بزرگاں دا حیا نصیب ہو جائے۔ میرے کتنا حضور آئے نے تو فرق آیا نا دنیا چ، یہی تے حضور نے سانو تعلیم دیتی، تربیت دیتی۔ تو جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں فرمایا جا اپنے باپ کو قتل کر، تو انہیں تلوار چکی تو چل پیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں روکیا، روک کے حضور نے فرمایا کہ گل ہے کہ میں پیو مروان واسطے نہیں آیا، میں ہی تو لوگوں کو دسن واسطے آیا ہاں کہ باپ دی رضا دے اندر میرے خدا دی رضا ہوئی۔ اللہ کرے جڑا اونچی آواز نال سبحان اللہ کہے اس دے پیو دا ادب نصیب ہو جائے۔ اور میرے محسن یہ گلاں اس حد تک نہیں لینیاں کہ شاید کوئی بناوٹی گلاں نے آج امت مسلمہ دی بربادی دی وجہ ہے یہ کہ لوگ ایک دوسرے کا ادب چھوڑ دیتا ہے۔ کی کہتا ایسا بولو سارے ادب چھوڑ دیتا ہے۔ تو بہرحال جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں فرمایا تو روک گیا۔ ان اللہ دی شان جو بچہ ہو گیا بیمار، صحابی رسول کیا بولو سارے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح جا رہے ہیں، حضور شام جا رہے ہیں، حضور صبح جا رہے ہیں، شام جا رہے ہیں، صرف اپنے غلام طلحہ بن برہ دا پتہ کرن واسطے جا رہے ہیں۔ اچھا جی تھوڑی توجہ اتنی ہوئے تو قبلہ تھوڑے علاقے دے وچ ایم پی اے یا ایم این اے کسی دے گھر دے اندر آ جائے نا کہ اس بندے دی لت زمین تے نہیں لگدی۔ اب جملہ میں تانوں دین لگا تے دل دی تختی تے نقش کرنا، دس کو کتنا نصیبہ والا ہوئے گا کہ جی دے گھر صبح بھی حضور تشریف لے آ رہے ہیں، شان حضور جناب علی اج تو تے میں جناب علی اثرتا کردے رہنے آئے، دعاواں کردے رہنے آ کہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ تیری راواں دے وچ پلکاں بچھاواں یا نہیں مل کے پڑھو تیری راواں دے وچ پلکاں جدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے گھر صبح جا رہے ہیں، آپ دے گھر شام جا رہے ہیں۔ ایک دن میرے اور تیرے لجپال نبی اور اپنے علی غلام جناب علی غلام طلحہ دے گھر دے اندر گئے نے۔ جدو حضور گئے، حضور صبح جا کے او دے والد برہ نو فرمایا برہ کل لے وے اج شامی تیرے پتر نے فوت ہو جانا ہے، جدو اے تیرا پتر فوت ہوئے تو میں نو سدی میں محمد مصطفیٰ کے دا جنازہ پڑھاواں گا۔ اور ویسے بڑا خوش قسمت دے نصیبہ والا سی کہ جدا جنازہ امام الانبیاء پڑھا رہے ہیں۔ دیکھو نا عشق اپنا مقام خود پیدا کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا ذرہ عشق نبی از حق طلب، سود صدیق علی از حق طلب۔ اے انسان
تو چاہنا کہ تینوں کیا ایسا عشق لینا چاہیے کہ تو مولا علی اور صدیق اکبر ورگا عشق تلاش کر، پھر مصطفیٰ دیا عنایتاں اپنے اتنے ویکھی کیویں ہوندیاں ہو جاندیاں۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے پھر اس نو فرمایا کہ برا اج شامی تیرے پتر نے فوت ہو جانا ہے، تو جدو یہ فوت ہوئے تو اس دا جنازہ میں امام الانبیاء نے آ کے پڑھانا ہے۔ جدو اتنی گل کی ہن ظاہر وہ صحابی سی، وہ اس گل تے ساری پختہ یقین ہو گیا سی کہ میرے پتر نے فوت ہو جانا ہے، اور حضور نال پیار کرنے والے لوگ سن۔ وہ بچے نے اپنے والد صاحب نے پوچھا کہ ابا جی گل یہ کہ نبی پاک نے تانوں سائڈ تے کر کے علیحدہ کر کے اج کی گل کی تھی؟ جدو بچے نے کیا تو اگو والد صاحب نے کہا پترا گل یہ کہ میرے نبی نے فرمایا کہ شامی تو فوت ہو جانا ہے، تو تیرا جنازہ پڑھان واسطے میں امام الانبیاء نو بلانا ہے۔ میں کی کرنا بولو سارے؟ تیرا جنازہ پڑھان لی امام الانبیاء نو بنانا۔ جنہوں نے اتنی گل کی تھی تو بچہ کو پتہ کہ کہنے لگا ہم تڑپ جاؤ گے عاشقو، تسی بھی محبت کر دیو میں بھی محبت کرنا، ہر بندہ کہندا میں حضور نہ بڑا پیار کرنا، پر اس دے پیار دی اخیر ہو گئی سی۔ جدو اتنی گل ہوئی انہیں کہا ابا جی حضور نے فرما دیتا میں فوت ہونا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا دے اندر کوئی شک نہیں، سونے فرمایا تو انج ہو جانا ہے، لیکن ابا جی یہ یاد رکھنا جدو میری روح میرے جسم وچوں نکل جائے تو میرا جنازہ کسی اور بندے کو پڑھا لینا، امام الانبیاء نو نہ سدنا میرا جنازہ پڑھائے۔ جدو اتنی گل کی تو نے کہا پترا کی گل کر رہا ہے؟ قیامت تک حسرت رہے گی لوگوں دے دلاں دے وچ کدی خواب چا کے رسول اللہ اپنا دیدار کرا دے بن ہے کہ نہیں؟ حسرت کدے کدے دل چ حسرت ہے کہ نبی خواب سانو اپنا دیدار کرواوے، ہے نا؟ تے کتنا کرم ہوندا جڑے مدینہ پاک جاندے نے۔ تے جناب میں عرض کر رہا سا جدو اتنی گل ہوئی تو نے کہا پترا یہ گل تو کیوں کر رہا ہے؟ انہیں کہا ابا جی گل یہ جی میں تواڈے لئی تمید بنی ہے تواڈے عشق واسطے میرے محسن، تو میں عرض کر رہا سا یہ سارا تقریر دا جملہ اتنے ہن آ جانا۔ انہیں کہا ابا جی گل یہ جس محلے دے اسی رہنے ہیں نا جس محلے دے اندر، اس محلے دے اندر کوئی اتنی روشنی دا انتظام نہیں ہے، گلیاں دے اندر بہت زیادہ اندھیرا ہے، تو اتنے پریشانیاں نے زیادہ۔ تو ابا جی میں فوت ہو جانا حضور نے فرما دیتا ہے، کتے انج نہ ہوئے حضور میرا جنازہ پڑھان لی آون کوئی بے ایمان کوئی کافر چھپ کے میرے نبی تے حملہ کرے، کہ قیامت تک مینوں یہ تانا ملتا رہے کہ طلحہ تیرے جنازے دی وجہ نہ رسول اللہ نو دکھ پہنچیا سی۔ انہیں کہا ابا جی مینوں بغیر رسول اللہ دے جنازہ پڑھائے دفنا دینا، جے ساڈے نال پیار ہویا تے قبر وچ بھی آ کے کہہ دین گے فرشتو چھڈ دو میرا غلام آ گیا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ وہ گل یہ کہ قبلہ جدو تہاڈا عشق حضور دا سلامت ہوئے گا پھر یہ فیصلے نہیں ہون گے کہ انہاں کدے نال پیار کرنا ہے تے کدے نال جناب علی نہیں پیار کرنا۔ جدو وہ پیار کرن تے آندے نے نا تہاڈی توجہ ادھر ہے میرے والے پاسے، تو وہ ذاتاں پاتاں نہیں ویکھدے، وہ پھر ترخانہ دا پتر علم الدین بھی ہوئے نا تو پھر نسل رسول خون رسول اولاد بطول جناب علی پیر سید مہر علی ہوئے یا پیر سید جماعت علی شاہ ہوئے یا علامہ ظفر ہوئے، وہ جتنے بھی ہو نا ایک صف دے وچ پیچھے کھلو جاندے نے تے سید دیدار علی شاہ جناب علی اگے ود کے ترخانہ دے پتر دے قدم چم کے گل کہندا ہے کہ ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے تے قرآن پڑھایا، کدی خواب وچ بھی رسول اللہ نہیں آئے، تے جدو تیرا جنازہ پڑھن واسطے آیا میں سب تو پہلی صف وچ رسول اللہ نو ویکھیا، سب تو پہلے صف وچ کینوں ویکھیا بولو؟ رسول اللہ علیہ السلام نو دیکھیا۔ تو اس واسطے میرے محسن اے جڑا حضور دے آمد والا مہینہ ہے یہ محبتاں ونڈن والا مہینہ ہے، یہ جناب علی یہ مہینے نے آ کے سانو درس دیتا ہے کہ اپنی بچیاں دے نال کینج پیار کرنا ہے۔ کہ حضور آئے تے سارے معاملات آئے نا، حضور جدو نہیں تشریف لے سن تو بچیاں زندہ درگور نہیں ہوندیاں سن، جناب میری کوئی پیو دی عزت نہیں کوئی ماں دی عزت نہیں۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تجھے توجہ اس پاسے ہے تو میں عرض کر دیواں تسی محبت نہ کہہ لو ایک بار سبحان اللہ، تسی تھکے یا تنگ نہیں بیٹھے تے ہاتھ چوک کے کہہ لو سبحان اللہ۔ میں عرض کیتی مینوں سنان وچ کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تواڈے نال، اللہ کے بندے کتراندے نے جدو یہ جہا مول بن جائے نا تو بندہ آندا اگلے پاسے جائیے، لیکن نہیں، زندگی ایک دن مکتا جانی ہے، مرد بندے جانا ہے، اور بندہ مرے تو رسول اللہ دا ہو گئے نا، ٹھیک ہے بولو تو صحیح، سارے جہان میں جان چھڑ جانا چھڑدا پیا۔ تو آ مارے دے کار ایسا جدو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی آخری بچی کو درست بعد اللہ پاک نے آپ کو ہدایت دے دیتی، آپ اپنی بچی کو زندہ درگور کر رہے سن، جناب علی کہندے جدو ایتھے تک مٹی آ گئی نا وہ دی گردن تک
تے کہندے نے میری نظر پئی تے میری بچی دے لب ہل رہے سن تے کہندے میں جدوں بچی دے لب ہلدے ویکھے تے میں کہا میں ویکھا تے صحیح میری بچی آندی کی اجی زمبن قتلت، یہ قرآن دا نقشہ ہے۔ کہنے لگا حضرت داہیا کہ میں اپنے کناں نو اپنی بچی دے لباں دے نال لایا تے جناب علی میری بچی دے لباں چوں آواز آ رہی سی اے نانا نانو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے آونا سونیا اے نانا نانو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے آونا سونیا اے اللہ دے محبوب کنیاں زندہ کردور اور کروانیاں دی کدوں تشریف لے کے آنیاں کدوں یتیمہ دا سارا بن نہیں کدوں بے سارا دا سارا بن نہیں تینوں اڈیک دیا اسی اج اس نوبت تے پہنچ گئیاں اے نانا نانو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے آونا سونیا سبے زندگی دے ساہ مک چلے سبے زندگی دے ساہ مک چلے تو کدوں پھیرا پاؤنا سونیا اس واسطے انہیں کیا سبے زندگی دے ساہ مک چلے تو کدوں پھیرا پانا سونیا اور قبلہ معاملات اس طرح دے میرے محسن ہر ایک دا اپنا مزاج ہے میرا اپنا مزاج ہے میں اتنا آنا تواڈی بارگاہ دے اندر کہ تسی جب تک جیو محبت مصطفیٰ نو اپنے سینے دے وچ رکھ کے جیو تو حضرت داہیہ کلبی فرماندے نے پھر جدوں دے لب ہل رہے سن کہندے پھر دیر نہیں لگی جدوں بندہ دل و مالک نو پکاردا ہے نا تو پھر مالک سنن دے اندر دیر نہیں کرتا ٹھیک ہے بولو تے ہے کہ نہیں میرے محسن اس طرح کسی دیکھا بندہ بڑا پریشان ہوئے نا بندہ دل و مالک نو یاد کرے تو مالک محبت فرماتا ہے میرے باؤ نے فرمایا نا کوک دلا متا رب سنے چا درد منداں دیاں آہیں تے سینہ میرا دردی بھریا تے اندر بھڑکن بھائیں تے تیلاں باج نہ بلن مشالاں تے درداں باج نہ آہیں تے آتش نال یرانا ساڈا کامل باہو دس او سڑن کے نائیں جدو تسی دلوں ادھر پکار دے رہی ہے نا پھر انشاءاللہ دیر نہیں ہونی تو پھر جناب میری تساں بس اپنے اکھاں دا اینج بوا بند کرنا ہے نا تو بند کر کے جے بہنا نہیں تو رسول اللہ نے تواڈے تے کرم فرما دینا ہے ایسا نہیں کہ ایسا نہیں ہویا بڑے اوکھے پینڈیاں دے اندر جا کے اسما کے ویکھ لو جدو بلال حبشی نے کلمہ پڑھیا نا بلال حبشی نے تو بڑے اوکھے حالات سن آج تے اسلام میرے محسن بڑا آسانی دے نال اے میں تواڈے دا گفتگو آپ دی پہنچا رہا ادوں قبلہ بڑے حالات مشکل سن جدو بلال نے کلمہ پڑھیا سی گلاں نال اسلام دیاں گلاں کرنا ہور چیزاں نے جناب علی زبان تے تتا کولا رکھ کے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہور چیزاں ہے گیا سینے تے پتھر رکھ کے رسول اللہ دا کلمہ پڑھنا اے ہور معنی رکھدا ہے تے روزانہ 70 قسم دی روٹی کھا کے کلمہ پڑھنا ہور معنی رکھدا ہے قبلہ بندہ سیج تے سو کے رسول اللہ نو پکارے اے ہور گلاں ہے گیا نے تے سردی اتنی ہوئے کہ اگر بندہ اٹھ کے کھڑا ہوئے قرآن گواہے کہ جسم دے وچوں ہوا گزر جاوے تے پھر بندہ رسول اللہ دے نعرے مارے اے ہور عاشقاں دا کام ہے گا غزوہ احنان دے موقع تے قبلہ تسی پڑھ کے ویکھ لو قرآن ہوا اتنی تیز سی کہ جناب علی تفسیر دی روح دے نال ملدا ہے کہ ہوا اتنی تیز سی اگر کوئی بندہ کھڑا ہونا چاہتا سی تو ہوا دے جسم وچوں سوراخ کر کے گزر جانا سی لیکن قبلہ ثابت قدم رہے میرے رسول اللہ دے غلام پیچھے نہیں ہٹے نہ کہ سونے تے کام ہی کو نہیں اوکھا تو حکم فرما صحیح جتھے کمیں گا اتھے چلے جاواں گے تو میں بلال حبشی دی جڑی گل کر رہا سا نا آپ دی تو آپ پھر جدو کرم ہوندا نا مالکاں دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مل رہے سن آپ دے ساتھیاں نو توجہ ہے اس پاسے تے محبت نہ کو ایک بار سبحان اللہ اگر جے تسی تھکے تے اکے نہیں بیٹھے تے ہاتھ چوک کے کہہ سبحان اللہ
حضور دیاں گلاں دے وچ لطف ہی بڑا اور چسکا ہی بڑا ہے، یہ ذکر ہی ایسا ہے کیونکہ میرے حضور دا چہرہ اچھوا نہ کہو سبحان اللہ۔ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، جنہوں مزہ آیا تو سمجھ آئی اچھوا نہ کہو سبحان اللہ۔ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، تے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ کے چند شرماوے، تے جناب علی تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ کے چند شرماوے، تے بجلی ڈردی کڑک نہ مارے متا بے ادبی نہ ہو جاوے، تے جے او مکھ نقاب تو اٹھاوے تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے تے دھرتی لف لف جاوے، تے جے سونا ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ پھلاں نالوں ود جاوے، تے کی ایجاد نظر ہے اس دا جیڑا آوے او وک جاوے، خلق اس دے میں مولی دنیا کوئی بلا جان بچاوے، آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ بھی پیچھے نہیں رہے، آپ نے فرمایا میڈا عشق بھی تو تے میڈا یار بھی تو، میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو، میڈا جسم بھی تو میڈی روح بھی تو، میڈا قلب بھی تو جند جان بھی تو، میڈا مسجد ممبر قبلہ کعبہ مصحف تے قرآن بھی تو، یعنی حضور نے فرما رہے ہیں جنہوں مزہ آ رہا ہے کہ سمجھ آ رہی ہے محبت نہ سبحان اللہ نال کہندا جاوے، میڈا مسجد ممبر قبلہ کعبہ مصحف تے قرآن بھی تو، میڈا فرض فریضے حج زکات صوم صلاۃ اذان بھی تو، میڈا ذکر بھی تو، میڈا فکر بھی تو، میڈا شوق بھی تو، میڈا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میڈا زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو، عرفان بھی تو، میڈا دھرم بھی تو، میڈا بھرم بھی تو، میڈا شرم بھی تو، میڈے اندر باہر ظاہر تے پنہان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان بھی تو۔ ایک اور نے سنیا تو وہ بھی پیچھے نہ رہا، انہیں کہا واہ جی واہ حضور دا چہرہ، انہیں کہا جناب علی ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تے تیری شان جانا اور ڈٹھا تے تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ راحت جنہیں ایو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اونا ہور ڈٹھا، تے نظر والے کہہ گئے نہیں مدینے دی گلیاں ٹردا خدا ڈٹھا۔ وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب حضرت عمر فاروق نو لین دے وچ لگ کے ملن لگے نا، ان توجہ ادھر رکھنا تے بالکل کمز کریے تے گل نو مکائیے، آپ لین وچ لگے سن حضرت عمر فاروق سارے نو مل رہے سن، جدوں میرے عمر دی نظر گئی نا بلال دے چہرے تے، فرمایا بلال تو لین وچوں باہر آ جا، تو لین وچوں باہر آ جا۔ جدوں آپ باہر آئے تے حضرت ابو سفیان مکے دے سردار سن، آپ نے فرمایا عمرے کی سارے لین وچ لگ کے ملن تے بلال لین تو باہر ہو کے ملے، فرمایا ابو سفیان بے شک تو مکے دا سردار ہے پر جڑا بلال دا مقام ہے وہ تیرا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں جی اے غلام ہے اسی آقا، فرمایا بے شک تو سردار کیوں نہیں اے غلام کیوں نہیں، لیکن میں عمر کہنا ابو بکر سیدنا و بلال سیدنا و آتقا، فرمایا گل سن ابو سفیان گل اپنے دل دے اتے نقش کر لے، جس ابو بکر نے اس نو آزاد کرایا وہ بھی ساڈا سردار ہے تے جڑا بلال آزاد ہویا یہ بھی ساڈا سردار ہے۔ لیکن نسبت کی سی رسول اللہ دے نال محبت دی نسبت، جدوں بندہ مالکاں نال پیار کرن لگ پیندا ہے نا، ایتھے میں صرف تہاڈے ذوق نو چیک کرن لئی تانوں نقشہ دینا ہے، بلال حبشی نسلی طور تے کوئی اتنے خوبصورت نہیں سن، جس طرح ہاشمی یا مطلبی شخص ہے کہ سن نا قریشی، آپ تے انج ہاتھ مبارک کرتے سن نا تو ہاتھ لٹک جاندے سن، چہرہ مبارک کو ایڈا خوبصورت نہیں لگدا سی جس طرح ابو بکر سی، لیکن جدوں مالکاں نال محبت ہوئے نا اتنے جناب علی ابو بکر بھی کھڑا سی، سونا عمر بھی کھڑا سی، خود مولا مرتضیٰ بھی کھڑا ہے سی۔ چلو تسی کسے تے نہیں بولے، مولا مرتضیٰ تا وہ ہستی ہے جنہوں پیاس لگے تے رسول اللہ اپنی زبان چسا دے دے۔ اللہ کرے تسی بولن دی کوشش کرو تو میں تانوں اس تو اگے تے سونے جملے سناواں۔ سبحان اللہ۔ مولا مرتضیٰ وہ ہستی دا نام ہے جس دے حق دے اندر میرے مصطفیٰ دے جگر دا ٹکڑا سجدہ کائنات آئی ہے۔ مولا ہستی اس ہستی دا نام ہے
جناب علی جی دے بچے جنت دے مالک ہے گئے نے اجی دا اس گل تے کامل یقین ہے اچھو کہ کہہ لے سبحان اللہ اچھا فیصلہ تواڈے تو کرانے آ تواڈا اس گل تے یقین ہے کہ حسن حسین جنت دے مالک نے بولو دسو میرے وچ پریشانی کیڑی گل دی جدے بچے جنت دے مالک ہون اس نو علی کیا جاندا ہے گا جی جڑا جمے تے رب دے گھر دے اندر آوے اس نو علی کیا جاندا ہے گا جی اور جدی بیوی جنت دی مالک ہوے اس نو علی کیا جاندا ہے اور جس نو جناب علی زمین تو اٹھے تے اٹھ کے جناب علی جدوں اوپر جاوے تے بیٹھن لئی کندھا مصطفی نصیب ہوے اس نو علی کیا جاندا ہے گا اور جس نو حضور کندھے تے بچھا لون اور جس دی گود دے وچ خود مصطفیٰ سر مبارک رکھ کے سویں تے سورج ڈوبدا پہ ہوئے یا ڈوبن دے قریب چلا جاوے پھر وہ علی اٹھ کے روے کہے میری نماز جا رہی ہے جس دی خاطر سورج نو واپس موڑیا جاوے اس نو علی کیا جاتا ہے پھر قبلہ ایڈے جابر حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق خالد بن ولید جناب علی حضرت ابو سفیان جناب علی میں کس صحابی دا نام لواں اتنے تگڑے تگڑے صحابی ہوتے کھڑے لیکن او بار جتیاں دی جگہ دے ایک کالے رنگ دا غلام کھڑا سی تے ساڈا امام کھڑا ہے سی جڑا بلال نو امام تسلیم کردا ہاتھ چوک کہے سبحان اللہ کالے رنگ دا غلام کھڑا سی تے ساڈا امام کھڑا سی تے حضور نے سارے ول نظر دوڑائی سارے دے چہرے حضور نے ویکھے تواڈے مزے دی گل کراں کڈے خوش قسمت او چہرے سن جنہاں نو مصطفیٰ دیاں اکھاں ویکھ رہیاں ہیں سن حضور سارے نو ویکھ رہے سن حضور ویندیاں ویندیاں قبلہ ساجی حضور نے سارے دے وچوں اپنی نظر مبارک باہر نو کیتی حضور دی نظر جدوں اوتھے گئی نا جتھے بلال کھڑا حضور نے فرمایا ابو بکر دے راوی کہندا ہے حضور نے ابو بکر نو فرمایا ابو بکر جاؤ نو سد کے لیا ابو بکر گئے فرمایا بلال آ جا جدوں بلال آیا سو نے فرمایا بلال یاد کرو ویلا جدوں میری خاطر تیری زبان تے کولا رکھیا گیا یاد کر او ویلا جدوں میری خاطر تیرے سینے تے پتھر رکھے گئے ایک پاسے دولت سی ایک پاسے میری ذات سی تو سب کچھ چھڑ دیتا میرا دامن نہیں چھڑیا لے بلال آج ساری دنیا کھلو کے ویکھے گی میں مصطفیٰ تینوں کہنا وا جدی خاطر تو مشقتاں اٹھائیاں نے اے خانہ کعبہ یہ دی چھت چڑھ کے میرا بھی نام پکار تے میرے مالک دا بھی نام جو بندے حضور دے نال مخلص ہو جاندا ہے نا پھر مالک یہ نہیں ویندے کہ دی نسل کیڑی ہے تے دی جناب میری پیچھے کاسٹ کی ہے پھر بس اتنا ویکھیا جاندا ہے کہ اس دا تعلق رسول اللہ دے نال کتنا ہے اس واسطے تسی یہ ہن ماحول بنایا اللہ تعالی سلامت رکھے اپنے دل دے اندر عشق رسول نو اے اجاگر کرو کہ جناب علی صبح بھی پتہ چلے اے عاشق رسول دا چہرہ ہے مبارک کہو سبحان اللہ شام کو بھی پتہ چلے اے عاشق رسول دا چہرہ ہے راتی سان لگیا میں پتہ چلے بھئی عاشق رسول دا چہرہ ہے جدو صبح پھر اٹھے نا وہ دی شکل ویکھ کر لوگ کہنے عاشق رسول دا چہرہ نظر آ رہا ہے لیکن اے ادوں ہوئے گا کہ جدوں تواڈے دل دے اندر سارے ہون دے باوجود نمایاں رسول اللہ دی ذات وچوں نظر آ اور صحابہ نے کتنا کر کے بتایا کہ تسی تھکے تے اکے نہیں بیٹھے ایک باری سبحان اللہ کہو تو تانوں عشق دی اور گل نہ سنا دے ماں کی خیال ہے تھکے ہو میرا خیال ہے اور قبلہ جڑی میں عرض کر رہا نا جنہ حضور نال پیار کیتا ہے اور اے بھی میں تانوں حدیث دی روح نال سنان لگا وہ خطیبانہ گلاں نہیں یا خطابانہ گلاں نہیں کہ شاید میں کوئی لفظ آپ دے تواڈے تک پہنچا رہا جنہ حضور نال پیار کیتا نا حضور ساری کائنات میں چھڑ کے صرف انہاں والی نظر ماری ہے کی میں عرض کیتی ہے جنہ حضور نال پیار کیتا حضور ساری کائنات چھڑ کے انہاں نال پیار کیتا اور انہاں نو ویکھیا ایک جنگ دے موقع تے نا قبلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام نو فرمایا گل سن میری غلامہ اے پہاڑ دے اوتے تو چلا جا ادھروں بہت بڑی فوج آ رہی ہے کتے انج نہ ہوے وہ ساڈے تے حملہ کر دے تے تیری ڈیوٹی اے ہے کہ تو صرف اوتھے کھلو کے سانو تھلے دسنا ہے ہن جناب علی شام دے ٹائم حضور نے اس نو فرمایا اونے یہ گل نہیں کیتی سونیا میں اوتے کلا جاواں مینوں کلے نے مرواؤ سارے تے تھلے تواڈے کول آ گئے میں کلا اوتے جناب علی میں کہڑے پاسے جاواں گا انہیں کہا جان ایک دن چلے جانی ہے پر جاوے تو صحیح مصطفیٰ دے نام لا کے جانا ہے جانی تو ایک دن ہے بے
کہ کیوں نہ آوے کہ میرے مصطفیٰ دے نہ ہی لگ جاوے. انہیں کہا ٹھیک ہے سونیا تسی تھلے رکو میں اتنے چلا جانا. ہن توجہ ادھر رکھنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھلے نے صحابہ بھی تھلے نے. وہ پہاڑ دے اتنے چڑھ گیا. ہن شام دا ٹائم جدو چڑھیا نے تلوار لئی تے حضور دا پہرا دین لگ پیا. جدو پہرا دین لگ پیا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام تو بعد جناب علی اون ویکھنا شروع کر دیتا. ساری رات صحابہ ستے رہے. جڑے صحابہ وچوں جاگدے رہے وہ دسدے نے حضور جدوں بھی جناب علی ویکھدے تے پے سن حضور تے صحابہ واسطے کردے سن. حضور تھوڑی تھوڑی دیر تو بعد اس پہاڑ دے اوتے ویکھن میرا غلام کھڑا ہے یا نہیں کھڑا, میرا غلام کھڑا ہے یا نہیں کھڑا. اور یہ مزے دی گل اتھوں تک ہی نہیں, جدو فجر دی اذان دا وقت ہویا تو حضور نے ایک غلام نو اٹھایا, اٹھ اذان دے. وہ اٹھیا اذان دین لگا. حضور وہ اذان دے رہا, حضور اس دی اذان دے وچ بھی اپنے غلام نو ویکھ رہے. پھر تھوڑی دیر تو بعد جماعت دا ساجی ٹائم ہو گیا. گل ایتھے مزیدار ہے. اج تے بندے آندے نے نا نبی نو کی پتہ ہے یا نبی دے چان نال کی ہوندا ہے. او میں نا عقل دے اندے ہو آپ دا علاج کراؤ. تسی کتھے تے امام الانبیاء دی ذات کتھے؟ جڑا اس گل تے خوش ہویا محبت نہ کہے سبحان اللہ. ساڈے آکھے بندہ کوئی نہیں لگدا تے گلاں اس امام الانبیاء نو کرنے آ جڑا اپنا ہاتھ مبارک اٹھائے تے رب ڈوبیا سورج واپس موڑ دے. جڑا آپ کا ہاتھ مبارک اٹھاوے اشارہ کرے رب چند کو ٹوٹے کر کے دنیا نو وکھاندا ہے. اور گلاں اس محبوب نو کردے نے جن نے ایک اشارہ فرمانا تے قیامت والے دن سارے گناہگاراں دی رب نے بخشش فرما دے. گلاں اس محبوب نو کردے نے. اور جس محبوب دی شان اے وے صلح حدیبیہ دے موقع تے میں گل سنانا. حضرت جابر حضور دی بارگاہ دے اندر آئے, عرض کیتی یا رسول اللہ پیاس بڑی لگی. حضور نے فرمایا کوئی گل نہیں. عرض کیتی حضور بڑی پیاس لگی. فرمایا مشکل ہی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا جا اندر جا حجرے دے اندر جاندے نے اندروں ایک پیالہ لے اوندے نے. حضور فرمایا اے پیالہ مینوں دے. حضور نے پیالہ پکڑیا. توجہ ہے تہاڈی اس پاسے فجعل الماء یفور من اصابی کامثال العیون. صحابی کہندا ہے اسی اپنی اکھاں نال ویکھ رہے ہاں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھلے انج پیالہ کیتا ہے, اپ دے ہاتھ مبارک نو اتوں انج کیتا ہے, حضور دیاں انگلاں دے وچوں اللہ نے پانی دے چشمے نو جاری فرما دیا. کی ہویا بولو سارے؟ حضور دیاں انگلاں مبارک دے وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے. اچھا تسی مینوں یہ دسو دنیاوی طور تے اپاں گل نہیں کرتے, پیچھے کوئی فلٹر لگا سی؟ جس دی انگلی مبارک دے ایک ایک دا ایک کمال ہے کہ رب پانی دے چشمے جاری فرمائے تے دس اس محمد عربی دی زبان دا کتنا کمال ہوگا. اور پھر جابر فرماندے نے کہ ایسا پانی رج کے پیتا. جناب حضرت جابر 1 2 4 بندے 100 فرمایا نا 50 بندے فرمایا نا 100 فرمایا نا پھر 300 فرمایا نہیں ہو بابا جی نہیں. فرمایا لو کننا 100 الف کہنے لگے اسی اس وقت 1500 بندہ سا جیسا 1500 بندے رج کے پانی پیتا. تو جابر 1500 نہیں کافی سی. میں لو کننا 100 الف لکفانا, اگر اسی 1 لاکھ بھی بندہ ہوندے نا جڑا پانی جاری ہو رہا سی سارے واسطے کافی ہو جانا ہے. ویسے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جس کی انگلی مبارک دا ایک کمال ہوئے. اور پھر ایک تو چلو انگلی ہے نا. حضور جدو مدینہ پاک تشریف لے کے گئے نا نبی علیہ السلام حکومت میں تگئے تو حضور نے کہا فقیر ابو بیسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی حکومت ہے نا جدا نام ہے بیسان میں آدھو مل اور یہ دا پانی ہے کوڑا. حضور نے جی ہاتھ مبارک بھی نہیں لایا تے تھوک مبارک بھی نہیں ڈالی, کچھ بھی نہیں کیتا ہے. میں دوسری حدیث پڑھ رہا, حضور نے دسیا گیا نا فقیر اللہ اس